किस गल दा पंगा तू पाना है। ऑफिस में मुझे मिस कर रही थी? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में निकलूंगा। मैंने अम्मी को बोला तुम्हारी अम्मी से बात करें, इस बार कंगा नहीं पूरा सेट लाऊंगा, इनकार नहीं कर सकेंगी वो। कहाँ हैं आप? तुम कहाँ हो माहिर? मुझे कहाँ होना है? कोई जरा एहसास नहीं है मेरा। आप फैसलाबाद चली गई मुझसे बिना पूछे। मैं जानता हूँ मेरी कोई हैसियत नहीं है। देख अस्पताल यहाँ पर टूटे हुए पड़े वो आई लव यू मेहरू बोल दिया, इसमें तुमको कौन हाँ बोलेगा? तुम्हें फिक्र किस बात की है? रिजेक्ट कर दिया इस बात की, हॉस्पिटल के बिल की? जाहिर है दोनों बातों की फिक्र है यार। तुम जा रहे हो? अम्मी से फोन बात करके आ रहा हूँ। हमारी ख्वाहिशात बहुत छोटी है और तेरी ज़ात बहुत बड़ी। अपना खास करम करते, कोई हल, कोई सूरत निकाल दे। अब्बे ने मुझे बेच दिया था तन्वीर के हाथों, जैसे टमाटर को बेच दिया था। और कहा मैंने तुझे ऐसे मुंह ना ढांका। हेलो व्यूअर्स, ज़ोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बे आवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है, दूसरों
दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेस मैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में, जहां फराज जोया को इत्तेफाकन तज़हीक का निशाना बनाता है। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, कामयाब तो हम जैसे होते हैं। जोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहती। कुछ अरसे बाद फराज एक मशहूर सोशल मीडिया पेज पर जोया की आर्टिकल्स पढ़ता है। सच जुरात तल्ख हकीकत है, उसे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे उसने कमतर समझा था। आहिस्ता आहिस्ता फराज जोया से मुतासिर होने लगता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। जोया पहले तो इनकार करती है मगर फराज ख़ुद को बदलने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करता है। दोनों के दरमियान फासले कम होने लगते हैं और ताल्लुक़ मजबूत होता है। फराज अपने घर वालों से जोया के लिए रिश्ता मांगता है मगर जवाब सख्त और वाज़ेह होता है। एक सहाबी लड़की, वो भी गरीब तबके से, क्या तुम पागल हो गए हो? जोया जब ये सुनती है तो खामोशी से पीछे हट जाती है। फराज बेचैन हो जाता है जोया से मिलने और पूछता है, तुम क्यों खामोश हो गई हो? जोया का जवाब, तुम मुझसे प्यार करते हो मगर तुम्हारे वालिदैन की नज़रों में मैं सिर्फ़ एक ख्वाब हूँ जो तुम देख सकते हो, पा नहीं सकते। फराज कहता है, तो फिर बताओ तुम मेरे क्या लगती हो? जोया आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश हूँ जो सच हो जाए तो ख़ानदान टूटते हैं। कहानी ख़त्म नहीं होती। जोया अपना सहाफ़ती कीरत जारी रखते हैं और फराज उसके आर्टिकल का सबसे पहला कारी बन जाता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, जोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बेआवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है। दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेसमैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में, जहां फराज जोया को इत्तेफाकन तज़हीक का निशाना बनाता है। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, कामयाब तो हम जैसे होते हैं। जोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहती। कुछ अरसे बाद फराज एक मशहूर सोशल मीडिया पेज पर जोया की आर्टिकल्स पढ़ता है। सच जुरात तल्ख हकीकत है, उसे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे उसने कमतर समझा था। आहिस्ता आहिस्ता फराज जोया से मुतासिर होने लगता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। जोया पहले तो इनकार करती है मगर फराज ख़ुद को बदलने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करता है। दोनों के दरमियान फासले कम होने लगते हैं और ताल्लुक़ मजबूत होता है। फराज अपने घर वालों से जोया के लिए रिश्ता मांगता है मगर जवाब सख्त और वाज़ेह होता है। एक सहाबी लड़की, वो भी गरीब तबके से, क्या तुम पागल हो गए हो? जोया जब ये सुनती है तो खामोशी से पीछे हट जाती है। फराज बेचैन हो जाता है जोया से मिलने और पूछता है, तुम क्यों खामोश हो गई हो? जोया का जवाब, तुम मुझसे प्यार करते हो मगर तुम्हारे वालिदैन की नज़रों में मैं सिर्फ़ एक ख्वाब हूँ जो तुम देख सकते हो, पा नहीं सकते। फराज कहता है, तो फिर बताओ तुम मेरे क्या लगती हो? जोया आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश हूँ जो सच हो जाए तो ख़ानदान टूटते हैं। कहानी ख़त्म नहीं होती। जोया अपना सहाफ़ती कीरत जारी रखते हैं और फराज उसके आर्टिकल का सबसे पहला कारी बन जाता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, जोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बेआवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है। दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेसमैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में, जहां फराज जोया को इत्तेफाकन तज़हीक का निशाना बनाता है। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, कामयाब तो हम जैसे होते हैं। जोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहती। कुछ अरसे बाद फराज एक मशहूर सोशल मीडिया पेज पर जोया की आर्टिकल्स पढ़ता है। सच जुरात तल्ख हकीकत है, उसे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे
اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے۔ ایک صحابی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب، تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو، پا نہیں سکتے۔ فراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور فراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا قاری بن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے۔ وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں فراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد فراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے، سچ جرات تلخ حقیقت ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے۔ ایک صحابی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب، تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو، پا نہیں سکتے۔ فراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور فراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا قاری بن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے۔ وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں فراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد فراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے، سچ جرات تلخ حقیقت ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے۔ ایک صحابی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟
زویا کا جواب، تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو پا نہیں سکتے۔ فراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور فراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا کھاری بن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے۔ وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں فراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد فراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے۔ سچ جرات تلخ حقیقت ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے، ایک صحافی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب، تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو پا نہیں سکتے۔ فراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور فراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا کھاری بن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے۔ وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں فراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد فراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے۔ سچ جرات تلخ حقیقت ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے، ایک صحافی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب، تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو پا نہیں سکتے۔ فراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور فراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا کھاری بن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर, जोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बे आवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है। दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेसमैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में, जहाँ फराज जोया को इत्तेफाकन तज़हीक का निशाना बनाता है। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, कामयाब हो तो हम जैसे होते हैं। जोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहती। कुछ अरसे बाद फराज एक मशहूर सोशल मीडिया पेज पर जोया की आर्टिकल्स पढ़ता है। सच जुरात तल्ख हकीकत है। उसे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे उसने कमतर समझा था। आहिस्ता आहिस्ता फराज जोया से मुतासिर होने लगता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। जोया पहले तो इनकार करती है, मगर फराज ख़ुद को बदलने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करता है। दोनों के दरमियान फासले कम होने लगते हैं और ताल्लुक़ मजबूत होता है। फराज अपने घर वालों से जोया के लिए रिश्ता मांगता है, मगर जवाब सख्त और वाज़ेह होता है। एक सहाबी लड़की, वो भी गरीब तबके से, क्या तुम पागल हो गए हो? जोया जब ये सुनती है तो खामोशी से पीछे हट जाती है। फराज बेचैन हो जाता है जोया से मिलने और पूछता है, तुम क्यों खामोश हो गई हो? जोया का जवाब, तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर तुम्हारे वालिदैन की नज़रों में मैं सिर्फ एक ख्वाब हूँ जो तुम देख सकते हो, पा नहीं सकते। फराज कहता है, तो फिर बताओ तुम मेरे क्या लगती हो? जोया आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश हूँ जो सच हो जाए तो ख़ानदान टूटते हैं। कहानी ख़त्म नहीं होती। जोया अपना सहाफ़ती कीरत जारी रखते हैं और फराज उसके आर्टिकल का सबसे पहला कारी बन जाता है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर, जोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बे आवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है। दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेसमैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में, जहाँ फराज जोया को इत्तेफाकन तज़हीक का निशाना बनाता है। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, कामयाब हो तो हम जैसे होते हैं। जोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहती। कुछ अरसे बाद फराज एक मशहूर सोशल मीडिया पेज पर जोया की आर्टिकल्स पढ़ता है। सच जुरात तल्ख हकीकत है। उसे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे उसने कमतर समझा था। आहिस्ता आहिस्ता फराज जोया से मुतासिर होने लगता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। जोया पहले तो इनकार करती है, मगर फराज ख़ुद को बदलने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करता है। दोनों के दरमियान फासले कम होने लगते हैं और ताल्लुक़ मजबूत होता है। फराज अपने घर वालों से जोया के लिए रिश्ता मांगता है, मगर जवाब सख्त और वाज़ेह होता है। एक सहाबी लड़की, वो भी गरीब तबके से, क्या तुम पागल हो गए हो? जोया जब ये सुनती है तो खामोशी से पीछे हट जाती है। फराज बेचैन हो जाता है जोया से मिलने और पूछता है, तुम क्यों खामोश हो गई हो? जोया का जवाब, तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर तुम्हारे वालिदैन की नज़रों में मैं सिर्फ एक ख्वाब हूँ जो तुम देख सकते हो, पा नहीं सकते। फराज कहता है, तो फिर बताओ तुम मेरे क्या लगती हो? जोया आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश हूँ जो सच हो जाए तो ख़ानदान टूटते हैं। कहानी ख़त्म नहीं होती। जोया अपना सहाफ़ती कीरत जारी रखते हैं और फराज उसके आर्टिकल का सबसे पहला कारी बन जाता है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर, जोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बे आवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है। दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेसमैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में, जहाँ फराज जोया को इत्तेफाकन तज़हीक का निशाना बनाता है। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, कामयाब हो तो हम जैसे होते हैं। जोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहती। कुछ अरसे बाद फराज एक मशहूर सोशल मीडिया
پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے، سچ جو رات تلخ حقیقت ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے۔ ایک صحابی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب، تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو، پا نہیں سکتے۔ فراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور فراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا قاری بن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے۔ وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں فراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد فراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے، سچ جو رات تلخ حقیقت ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے۔ ایک صحابی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب، تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو، پا نہیں سکتے۔ فراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور فراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا قاری بن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے۔ وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں فراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد فراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے، سچ جو رات تلخ حقیقت ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ فراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر فراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے۔ ایک صحابی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے،
کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو پا نہیں سکتے۔ پراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور پراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا کاری بن جاتا ہے۔ تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے، وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف پراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں پراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد پراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے۔ سچ، جرات، تلخ حقیقت ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ پراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر پراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے، ایک صحافی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو پا نہیں سکتے۔ پراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور پراز اس کے آرٹیکل کا سب سے پہلا کاری بن جاتا ہے۔ تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویور، زویا ایک غریب طبقے کی پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر صحافی بنے، وہ سچ لکھنا چاہتی ہے، بے آوازوں کی آواز بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف پراز ایک امیر لاپرواہ اور خود پسند بزنس مین کا بیٹا جو صرف اپنے مزاج کی پرواہ کرتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک یونیورسٹی سیمینار میں، جہاں پراز زویا کو اتفاقاً تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھنے آتے ہیں، کامیاب تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ پلٹ کر کچھ نہیں کہتی۔ کچھ عرصے بعد پراز ایک مشہور سوشل میڈیا پیج پر زویا کی آرٹیکلز پڑھتا ہے۔ سچ، جرات، تلخ حقیقت ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کمتر سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ پراز زویا سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ زویا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر پراز خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پراز اپنے گھر والوں سے زویا کے لیے رشتہ مانگتا ہے مگر جواب سخت اور واضح ہوتا ہے، ایک صحافی لڑکی، وہ بھی غریب طبقے سے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زویا جب یہ سنتی ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پراز بے چین ہو جاتا ہے، زویا سے ملنے اور پوچھتا ہے تم کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ زویا کا جواب تم مجھ سے پیار کرتے ہو مگر تمہارے والدین کی نظروں میں صرف ایک خواب ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو پا نہیں سکتے۔ پراز کہتا ہے تو پھر بتاؤ تم میرے کیا لگتی ہو؟ زویا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں تمہاری وہ خواہش ہوں جو سچ ہو جائے تو خاندان ٹوٹتے ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، زویا اپنا صحافتی کیریئر جاری رکھتے ہیں اور پراز اس کے آرٹیکل کا سب سے
पहला कारी बन जाता है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर, ज़ोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बेआवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है। दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेसमैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में, जहां फराज ज़ोया को इत्तेफाकन तज़हीक का निशाना बनाता है। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, कामयाब तो हम जैसे होते हैं। ज़ोया के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहती। कुछ अरसे बाद फराज एक मशहूर सोशल मीडिया पेज पर ज़ोया की आर्टिकल्स पढ़ता है। सच जुरात तल्ख हकीकत है, उसे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे उसने कमतर समझा था। आहिस्ता आहिस्ता फराज ज़ोया से मुतासिर होने लगता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। ज़ोया पहले तो इनकार करती है, मगर फराज ख़ुद को बदलने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करता है। दोनों के दरमियान फासले कम होने लगते हैं और ताल्लुक़ मजबूत होता है। फराज अपने घर वालों से ज़ोया के लिए रिश्ता मांगता है, मगर जवाब सख्त और वाज़ेह होता है। एक सहाबी लड़की, वो भी गरीब तबके से, क्या तुम पागल हो गए हो? ज़ोया जब ये सुनती है तो खामोशी से पीछे हट जाती है। फराज बेचैन हो जाता है ज़ोया से मिलने और पूछता है, तुम क्यों खामोश हो गई हो? ज़ोया का जवाब, तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर तुम्हारे वालिदैन की नज़रों में मैं सिर्फ़ एक ख्वाब हूँ जो तुम देख सकते हो, पा नहीं सकते। फराज कहता है, तो फिर बताओ तुम मेरे क्या लगती हो? ज़ोया आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश हूँ जो सच हो जाए तो ख़ानदान टूटते हैं। कहानी ख़त्म नहीं होती। ज़ोया अपना सहाफ़ती कीरत जारी रखते हैं और फराज उसके आर्टिकल का सबसे पहला कारी बन जाता है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर, ज़ोया एक गरीब तबके की पढ़ने लिखने की शौकीन लड़की है। इसका ख्वाब है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर सहाफ़ी बने। वो सच लिखना चाहती है, बेआवाज़ों की आवाज़ बनना चाहती है। दूसरी तरफ फराज एक अमीर लापरवाह और ख़ुद पसंद बिजनेसमैन का बेटा जो सिर्फ अपने मिजाज की परवाह करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है एक यूनिवर्सिटी